وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے نمائندے بھی موجود۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم سمیت آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ اور اقتصادی ترجیحات کی منظوری دے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج طلب کر لیے گئے۔ سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ جمعہ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ خلیج عمان میں امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کے الزام کے بعد امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ قیشم، سیرک، مناب اور بندر عباس سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی صدر نے کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے امریکی ہیلی کاپٹر پر مبینہ حملے کا جواب ہیں اور اس واقعے پر رد عمل بہت سخت ہونا چاہیے تھا۔ امریکی افواج نے خطے میں اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے یہ کارروائی کی۔ ایران نے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے اور اردن میں امریکی الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق الازرق بیس پر 4 اہداف، جن میں F-35 طیاروں کے ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز شامل ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ وہ شہر میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا۔ اردن، بحرین، کویت اور امریکی حکام کا ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ۔ گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت کرے گی۔ گلگت بلتستان کے امور پر دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ساتھ بیٹھنے پر بھی اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کے دوران فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 اہلکار مادر وطن پر قربان۔ سیکورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 8 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، طلال چودھری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، قوم اپنے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور افغان طالبان رجیم کی دہشت گرد شناخت عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکی عدالت نے سابق طالبان کمانڈر حاجی نجیب اللہ کو، امریکی صحافی ڈیوڈ ڈوڈے، افغان صحافی اور ڈرائیور کے اغوا میں ملوث ہونے پر دہشت گردی، اغوا اور یرغمال بنانے کے جرم میں 42 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالتی فیصلے نے طالبان کے دہشت گرد نیٹ ورک اور مجرمانہ کردار پر مہر ثبت کر دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق طالبان کمانڈر نے یرغمالیوں کو تاوان اور قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کا جرم بھی تسلیم کیا۔ فیصلے نے واضح کر دیا کہ طالبان کی مسلح کارروائیاں مزاحمت نہیں بلکہ منظم دہشت گردی تھیں۔ پاکستان کا دیرینہ موقف درست ثابت ہوا کہ خطے میں دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی خطرہ ہیں۔ قومی خزانے پر قرضوں کا دباؤ مسلسل بڑھ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق وفاقی حکومت کا قرض 81.9 کھرب روپے کی نئی سطح پر پہنچ گیا۔ ایک سال میں سرکاری قرضوں میں 9.3% اضافہ ہوا۔ صرف ایک ماہ میں وفاقی قرض 1.7% تک بڑھ گیا۔ اندرونی قرضہ 19.6% اضافے سے 58.1 کھرب تک جا پہنچا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتے قرضوں سے سودی ادائیگیوں کا بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے اور اس کے بعد اثرات آئندہ بجٹ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ قرضوں کی بلند سطح معاشی پالیسی سازوں کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں دیامر 2 فارم 48 کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر۔ پی پی کارکنان کا ڈی آر او ہاؤس اور شارع کراکرم پر احتجاج جاری۔ سڑک بدستور بلاک، ٹریفک معطل ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پیپلز پارٹی کے مطابق فارم 48 کے اجراء میں تاخیر شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ فارم 48 کے اجراء تک شارع کراکرم پر دھرنا جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار عطا اللہ نے ری پولنگ کے حکم کو مسترد کر دیا۔
خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کے دوران ایف سی کے 6 اہلکار مادر وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 8 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، طلال چودھری اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور قوم اپنے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گرد شناخت عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکی عدالت نے سابق طالبان کمانڈر حاجی نجیب اللہ کو امریکی صحافی ڈیوڈ روڈے، افغان صحافی اور ڈرائیور کے اغوا میں ملوث ہونے پر دہشت گردی، اغوا اور یرغمال بنانے کے جرم میں 42 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالتی فیصلے نے طالبان کے دہشت گرد نیٹ ورک اور مجرمانہ کردار پر مہر ثبت کر دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق طالبان کمانڈر نے یرغمالیوں کو تاوان اور قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کا جرم بھی تسلیم کیا۔ فیصلے نے واضح کر دیا کہ طالبان کی مسلح کارروائیاں مزاحمت نہیں بلکہ منظم دہشت گردی تھیں۔ پاکستان کا دیرینہ موقف درست ثابت ہوا کہ خطے میں دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی خطرہ ہیں۔ پنجاب کی دیہی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے شی تھریڈز پروگرام کا پلان۔ بجٹ میں پروگرام کے لیے 310 ملین روپے مختص۔ خواتین کو 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کامیابی سے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور بااختیار بنانا ہمارا عزم ہے اور ہنرمند عورت قابل قدر قومی اثاثہ ثابت ہوگی۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کا مقدمہ۔ پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے۔ پولیس نے انمول اور پنکی کے 7 سہولتکاروں کو مفرور قرار دے دیا۔ پولیس نے نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا کہ ملزمہ کو 12 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد 3 سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ کے 7 قریبی ساتھی مفرور ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کراچی میں نوجوان کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش ناکام۔ مومن آباد پولیس نے شوہر کے قتل میں ملوث ملزمہ بیوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ دعا نے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر موجودہ شوہر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ مقتول کو گھر کے اندر پھندا لگا کر مارا گیا تھا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمہ کے دیگر فرار ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں مقتول حمزہ کی لاش ملی تھی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11F میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزموں سے 2 موبائل فونز، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔ لاشیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق 1 گھنٹے کے دوران ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے مختلف مقابلوں میں 3 ڈاکو ہلاک اور 2 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک۔ پنجاب میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک ہے۔ زیریں اضلاع میں شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ سندھ میں بھی گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری تک زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔